ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی جو خبریں ہیں اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے SIR کے بارے میں، یعنی بہار میں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ووٹر لسٹ کے بارے میں جو نظر ثانی کی جا رہی ہے، اس میں آدھار اور پہلے جو ووٹر ID دی گئی تھی، کیا اس کو شہریت کا، اب آپ دیکھیے یہاں ایک بڑا پہلو ہے، یعنی وہ سٹیزن شپ کا ثبوت نہیں ہو سکتا، یہ سپریم کورٹ نے کہا۔ تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ دوسری طرف ووٹ چوری، کانگریس اور دیگر جو اپوزیشن ہے اب اس نے شدت پیدا کر دی ہے کہ یہ ووٹ چوری کے ذریعے یہ حکومت آئی ہے اور چور سرکار ہے، یہ کہا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ میں بھی اس کے بارے میں بات ہوئی۔ تیسری جو خبر ہے وہ ہے مانسون کے بارے میں ہے، جو مانسون کی صورتحال خاص کر نارتھ میں بدترین ہو گئی ہے، اور خیر وہاں کی سرکاریں کیا کرتی ہیں، تو ان کو وہاں کی سرکاروں کو مقبرے، مساجد، لنچنگ، اس سے فرصت ہو تو شاید یہ مانسون کو روکنے کے لیے کچھ کام کر سکتے ہیں، تو خیر اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے جیسا کہ اب جمعے کے دن الاسکا میں پوٹین اور ٹرمپ کے درمیان ایک ملاقات ہونے والی، تو اس میں کیا امیدیں بنی گئی ہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور اس دوران میں جو امریکہ کے صدر کی طرف سے جو ٹیرف کا اعلان ہے، اب اس میں کن ملکوں کو راحت ہے، کن ملکوں کو، یعنی پاس مانے اس میں اس کی عملہ آوری کو روکنا ہے، یہ بھی ہے۔ غزہ کی صورتحال ہے، بدترین صورتحال ہے، سوائے مذمتی بیان کے اور کچھ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ دنیا اپنے آپ کو اتنی بے بس محسوس کر رہی ہے کہ ایک ظالم کا ہاتھ پکڑنے سے بھی گھبرا رہی ہے۔ تو دیکھیں گے، بیان بازیاں بہت ہیں اور اس پر بھی ہم بات کریں گے، یہ بیان بازیاں کس نوعیت کی ہیں، اور دیگر کئی خبریں ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور الیکشن کمیشن، ان کا کیا موقف ہے، جیسا کہ ابتدا میں آپ سے بات کر رہا تھا، تو یہ یعنی SIR کے بارے میں اور ووٹ چوری کے بارے میں، تو یہ کیا معاملہ بھی ہے چل رہا ہے، اور اس طریقے دیگر خبریں بھی ہیں، ساؤتھ کی خبریں بھی ہیں، اس پر بھی ہم ناظرین بات کریں گے۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن ہے، سفر کی 18 تاریخ ہے اور 13 اگست۔ سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیے، اسپیشل انٹینسیو ریویژن، یعنی ووٹر لسٹ کی یعنی خصوصی جامع نظر ثانی، اس کے لیے کافی تنازع ہو رہا، کئی ارکان پارلیمنٹ اور کئی جہدکاروں نے، اور جس میں ADR جو ایک تنظیم ہے وہ بھی فریق بنی ہوئی تھی اس میں معاملے میں۔ سپریم کورٹ نے یہ بات کہی کہ شہریت کا جو یعنی سٹیزن شپ کا جو تعین ہے، اس کے لیے آدھار یا پہلے سے ووٹر ID آپ کے پاس ہو تو وہ پیمانہ نہیں ہو سکتا شہریت کے لیے۔ شہریت کے لیے جو پیمانہ ہے وہ الگ ہے۔ اس طریقے سے اس نے ایک معنوں میں الیکشن کمیشن کے موقف کو درست قرار دیا، لیکن کہا کہ یہ کانفیڈنس یعنی اعتماد کی کمی کی وجہ سے تنازع پیدا ہوا، چونکہ جس طریقے سے جو کانفیڈنس عوام میں پیدا کرنا چاہیے تھا وہ بالکل نہیں پیدا کیا گیا، لیکن اس کی نشاندہی نہیں کی گئی کہ کس کی وجہ سے یہ اعتماد شکنی ہوئی ہے، کیوں یہ شکوک شبہات کس کی وجہ سے پیدا ہوئے، یہ ایک بات ہے۔ دوسرا، دیکھیے الیکشن کمیشن اپنے موقف پر اٹل رہا کہ اس نے ان 65 لاکھ رائے دہندوں کے جن کے نام فہرست خارج کر دیے، ان کی فہرست کو سپریم کورٹ سے بھی دینے کو انکار کر دیا۔ اب سپریم کورٹ بے بس ہو گئی، کیا کریں گے، کب تک بولیں گے، جب ہم یہی حالت ہو گئی جیسا کہ دلی میں جب مغلیہ سلطنت زوال کا شکار ہو گئی تھی، تو یہ کہتے ہیں نا کہ محمد شاہ وہاں کے بادشاہ تھے، تو اب وہ بالکل کہتے تھے کہ بس ان کی جو سلطنت تھی دلی تا پالم، تو وہ حساب ہو گیا ہے کہ سلطنت یعنی شہنشاہ شاہ عالم، یعنی شاہ عالم نام تھا ان کا، تو یعنی دنیا کے شاہ عالم، شہنشاہ شاہ عالم دلی تا پالم، دلی پالم کا دلی کا ایک مضافاتی علاقہ ہے، جیسا حیدرآباد میں ایک مضافاتی علاقہ ہے، شاد نگر، شمشاد آباد وغیرہ ہے، اس طریقے سے دلی میں بھی پالم، اب پالم بھی جو ہے ایئرپورٹ
پرانا ایئرپورٹ ہے جو ایئر فورس کا ایئرپورٹ ہے وہاں دلی میں، لیکن اب دلی کا ہی حصہ ہو گیا وہ تو بالکل، جیسا کہ حیدرآباد کے میں کئی مضافاتی علاقے، جیسے ونستھلی پورم پہلے ایک گاؤں تھا، نامپلی ایک گاؤں تھا، اب وہ شہر کا ایک اچھا حصہ ہو گیا. تو اس طریقے سے شہنشاہ شاہ عالم، یعنی مغل شہنشاہ شاہ عالم نام تھا ان پر سلطنت کتنی ہے؟ 30 کلومیٹر کی سلطنت. تو اسی حساب سے اب الیکشن سپریم کورٹ کا جو معاملہ ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ پورے ملک کا جو ہے فیصلہ کرنے والا ہے، انصاف دلانے والا ہے. اب وہ خود اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا دستوری قانونی مسائل ہیں یا جج صاحبان کے بارے میں جو کچھ ہے. اب آپ دیکھیے جسٹس یشونت ورما کے امپیچمنٹ کے بارے میں کیا ہوا، اب نوٹسیں فلاں، یہ کچھ ہونے والا نہیں. اور شیکھر یادو کو تو بھول ہی گئے، جسٹس شیکھر یادو، جس نے الہ آباد ہائی کورٹ کے کورٹ روم کی کمیٹی روم میں کس طریقے سے جو ہے بدتمیزیاں کی تھی. تو اب یہ اعتماد شکنی کی جو بات کی جا رہی ہے، کیا اعتماد شکنی، اعتماد کا کمی، اعتماد کا فقدان کیا الیکشن کمیشن کی حد تک ہے یا پھر عدالتوں کی حد تک بھی ہے؟ کیونکہ جج صاحب نے خود کہا کہ یہ سارا مسئلہ یعنی اعتماد کی فقدان کی وجہ سے، اعتماد کی کمی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اب خیر آپ فیصلہ کریں، یہ اعتماد کی کمی کس کی وجہ سے ہو رہی ہے، کہاں کہاں ہو رہی. تو خیر وہ چونکہ جو جملہ تھا جج صاحبان کا تو میں نے اس کو ریپیٹ کیا، لیکن خود عدالت بھی اپنا محاسبہ کرے کہ کیا وہ عدلیہ اعتماد پیدا کر سک رہی ہے عوام میں. تو خیر اب الیکشن کمیشن کو اب راحت ہو گئی، چونکہ الیکشن کمیشن پہلے سے ہی جو ہے ایک قسم کی پریشانی میں ہے، کیونکہ اس نے ووٹ چوری کے ذریعے ایک سرکار بٹھا دی 2024 میں. اب کس طریقے کا بچنا چاہیے، اب اس پر جو ہے راہل گاندھی پر دیگر پر الزامات، لیکن اگر الزامات غلط ہیں تو ان کو گرفتار کریں، ان کے خلاف جو ہے قانون نمائندگی جو ہوتی ہے، عوامی نمائندگی، پیپلز ریپرزنٹیٹو ایکٹ، اس کے تحت کارروائی کریں. نہیں تو یہ تو نہیں ہونے والا ہے ابھی. اب تو ایس آئی آر کے ذریعے ایس آئی آر کو ایک مہر لگا دی سپریم کورٹ نے کہ نہیں، یہ سٹیزن شپ یعنی شہریت کا جو تعین کیا جاتا ہے وہ اس کے لیے آدھار اور ووٹر کارڈ یہ اس کے پیمانے نہیں ہو سکتے. یہ ایک بات کلیئر ہو گئی. اس طریقے سے بامبے ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ آیا، اس میں بھی اسی طریقے کے یعنی تھوڑے الفاظ بدلے ہوئے ہیں، لیکن اس کا لب و لباب یہی ہے کہ اگر کسی کے پاس آدھار ہو تو وہ ہندوستان کا شہری اس کو مان لینا یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، اب ہندوستان کی دیکھیے بعض ملکوں میں شہریت کے کارڈ دیے جاتے ہیں، سٹیزن شپ کارڈ. آپ بتائیے ہندوستان میں ایسا کون سا کارڈ ہے جو شہریت کا معاملہ ہوتا ہے؟ اب پاسپورٹ کے بارے میں کہیں گے تو خود الیکشن کمیشن نے یہ مقدمے میں، ایس آئی آر کے مقدمے میں، جب سپریم کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ بھائی پاسپورٹ کو قبول کر لیجئے، وہ تو ٹریول ڈاکومنٹ ہے. تو پھر جج صاحب نے بھی کہا ٹریول ڈاکومنٹ ہے تو پھر یہ پاسپورٹ غیر شہری کو دیا جاتا ہے. دیکھیے تو اب ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جس میں شہریت کی یعنی سٹیزن شپ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. 77 سال ہو چکے، اب دیکھیں منا رہے ہیں، اور ایک سالگرہ بس سالگرہ مناتے رہیں گے، جھنڈے پھہراتے رہیں گے، لیکن اس سے کیا ہونے والا ہے؟ کچھ عوام میں تبدیلی، کچھ ٹھوس. تو جب سٹیزن شپ کا کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے، پاسپورٹ ٹریول ڈاکومنٹ، آدھار و شناختی کارڈ، ووٹر آئی ڈی وہ کوئی تسلیم نہیں کرتے، پھر کیا ہے؟ آپ نے کوئی سٹیزن شپ کارڈ دیا کسی کو؟ پھر کون سا کارڈ ہے آپ کے پاس؟ تو یہ کئی سوال ہیں. خیر بدھیمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دلی میں، اب وہ بات اس کا کریں گے. ٹھیک، آتے ہیں دوسری خبر، ووٹ چوری. ووٹ چوری، اب دیکھیے کانگریس کے ساتھ دیگر جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں، جس میں انڈیا بلاک کی جماعتیں بھی ہیں اور انڈیا بلاک سے جو علیحدہ ہوئی وہ جماعت، جیسا کہ عام آدمی پارٹی جس نے اپنا راستہ الگ کیا، لیکن اب اس ایشو پہ وہ سب ایک ساتھ ہو گئے. تو اب پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر اب مہم جم کر چل رہی ہے. اب کہا کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہوتا ہے، یہ بلکہ دستور اور قانون کے تحفظ کا معاملہ ہے، اور ون مین ون ووٹ. دیکھیے پہلے تو بی جے پی تو خیر پتہ نہیں، اب وہ آگے چل کے جیسا کہتے کہ
ون نیشن ون الیکشن کی بات کر رہی تھی. اس کے لیے کمیٹی بھی رام ناتھ گووند کی کمیٹی بنائی گئی تھی. وہ کمیٹی نے سفارشات بھی دی تھی, سفارشات کو قبول بھی کر لیا گیا تھا. تو اب یعنی ون نیشن ون ووٹ کی بات جو تھی, اب ون مین ون ووٹ یہ کانگریس کا نعرہ ہے کہ ایک آدمی ایک ووٹ. اب دیکھیے, اب راہل گاندھی نے تو خلاصہ کیا, لیکن اب کئی جہدکار اب خلاصے میں لگ گئے. اور کل پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن کے ارکان نے ایک ایسی قمیص پہنی, یعنی شرٹ, متا دیوی کے نام سے. یہ الیکشن کمیشن میں ان کا نام ہے. ان کی عمر 125 سال ہے, جو آج تک دنیا میں کسی کی عمر مطلب موجودہ حیات میں نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے لسٹ میں نام ہے, اور یہ لسٹ میں نام اس حلف یعنی فارم 6 کے تحت کی گئی, جو فارم 6 کے تحت جس کی عمر 18 سے 23 سال ہو وہی داخل ہو سکتا ہے. لیکن فارم 6 کے ذریعے 125 والا خاتون والی داخل بھی ہوئی, متیا دیوی. اب یہ بیچاری متیا دیوی ہے کہاں یہ؟ تو یہ تو ورلڈ ریکارڈ ہو جائے گا نا ابھی ہندوستان کو. بولو تو الیکشن کمیشن کو مبارکباد بھی دینی چاہیے. ارے بھائی آپ نے کیا کھوج نکالا یار, ساری دنیا میں اتنی عمر کا آج کے دور میں باحیات کوئی نہیں ہے. یعنی اور اب جہدکاروں نے اب لگ گئے اسکروٹنی, وہ بھی الیکشن کمیشن کے ہی ڈاکومنٹ کے اوپر. یہ کوئی الزام نہیں ہے, بلکہ انہی کے کاغذات کے ذریعے انہی کو بے نقاب کرنے کی بات کی جا رہی. اور کانگریس کی طرف سے جو آن لائن مہم چلی گئی, اب اس میں ملینز آف پیپل یعنی لاکھوں لوگ اب اس سے جڑتے جا رہے ہیں. اب اس کے پر بی جے پی اور الیکشن کمیشن اب دونوں ایک ہی پلیٹ فارم پر آ گئے. حالانکہ الیکشن کمیشن سے بی جے پی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن ایک آزاد ادارہ ہے. لیکن آزاد کیسا ہے؟ یہ تو غلام ادارہ کی طرح کام کر رہا ہے. حکم جو آتا ہے وہاں سے سرکار یس, سرکار یس, یہ حکم کی تابع کی جاتی ہے. تو اب الیکشن کمیشن کی جو غیر جانبداری تھی اب وہ کہاں رہی؟ نہیں رہی. سوال پیدا ہو گیا. تو اب کانگریس کی مہم بھی جم کر چل رہی ہے. تو خیر ہم تو کریں گے بھائی, 125 سال کی بھی ووٹر ہمارے پاس ہے تو بڑی بات ہے, یہ تو ٹھیک ہے. اب دوسری جہاں تک ہے بی جے پی اور یعنی رولنگ پارٹی, اس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ اس کے لیے ان کے پاس فارمولا بہت اچھا فارمولا ہے, جو 2014 بلکہ 80s سے جو فارمولا ہوا, ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم. یہ کرو بس یار, یہ نسخے کیمیا ہے, یعنی الادین کا چراغ ہے. یوں بس گھسو آپ, کمیونل جن حاضر ہو جاتا ہے اور ساری چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے فتح پور کا مقبرہ, کوئی پہلے سے کوئی دعویٰ تھا یا کوئی مندر تھی, جیسا کہ بابری مسجد رام جنم بھومی کے بارے میں ہوا, یا پھر شاہی عیدگاہ متھرا کے بارے میں ہوا, اور دیگر جو تنازع جیسے سنبل میں بھی اب ہو جا رہا ہے. تو اب یہ رکنے والا نہیں. اب یہاں کیا ہوا, اور بیک وقت 2500 سے زیادہ لوگوں کو گھسا دیا گیا, اور پولیس کی موجود میں گھسایا گیا, اور پولیس بھی ان کی معاون بن گئی. کوئی نہیں, نہ لاٹھی چلائیں گی نہ کچھ کریں گی, کھلے عام پولیس کی موجودگی میں. پولیس بھی جو ہے بعض تو ویڈیو ایسی بجائیں کہ پولیس بھی وہ نعرے لگانے لگے جے ایس آر کے وہ لوگوں کے ساتھ. اب پولیس نے سیڑھی فراہم کی. اب گولڈن بنے کے میں پولیس نے اجازت دی تھی, ہم لالی اندر سیڑھی لا کے اوپر مقبرے پہ چڑھ کے ایک بھگوا جھنڈا لہرا دیا, اور اندر جا کے شنگ بجایا. عام طور پر شنگ بجانا جو مندروں کے اندر جو ہے ٹھیک ہے, یہ دھرم کو اتنا پتہ نہیں, اس سے دھرم آگے بڑھنے والا ہے, دھرم اور تنزل کا شکار ہونے والا ہے. لوگ دھرم کو سکون آستھا کے لیے, سکون کے لیے, روحانی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن غنڈہ گردی کے لیے دھرم کا استعمال خود دھرم کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ پہلے سے ہی نہیں, آج نہیں ہے, زمانے قدیم سے یہ بات ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہندو خطرے میں ہے کا جو نعرہ ہے, خطرہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دھرم کو تم دہشت گردی کی طرح بنا, دھرم کو تم غنڈہ گردی کی طرح بنا دیے. تو یہ تو معاملہ ہونے والا ہے. اور جو لوگ سکون چاہتے ہیں وہ کیوں یہ دھرم کو قبول کریں گے, بلکہ وہ دھرم والے ساؤتھ میں آ کے اپنا پریورتن کر رہے ہیں کہ نہیں, ہم کو سکون چاہیے, ہم کو ایک ایسا جو ہے دھرم چاہیے جو ہم کو سکون دے سکتا ہے, جو اچھی زندگی دے سکتا ہے. یہ غنڈہ گردی, کسی پہ مار تاڑ, کسی کو بے قصور کو مارنا, کسی پہ جا کے قبضہ کر لینا, کسی پہ جو ہے. تو اب یہ جو فتح پور کا جو معاملہ ہوا, فتح پور میں جو مقبرہ ہے,
یہ اکبر کے بعد یعنی شہنشاہ اکبر کے بعد اس کو بنایا گیا تھا، کیونکہ فتح پور سیکری کا بھی آپ دیکھیے وہاں جو بھی تعمیرات ہیں وہ اکبر کے دور کی بنی گئی تھیں، اکبر کے دور، اس کے بعد جہانگیر کے دور میں ان کے فرزند تھے جو اس کو شہزادہ سلیم جن کے نام سے ایک افسانوی فلم بھی بنی تھی، لیکن وہ فلم حقیقت پر نہیں تھی، وہ فلم ایک افسانہ بنایا گیا تھا، انارکلی وغیرہ یہ، حالانکہ جو بھی جنگ ہوئی تاریخ کے حوالے سے مطلب جھڑپ ہوئی تھی باپ بیٹے کے اندر، وہ دین الہی کے پر اعتراض تھا شہزادہ سلیم کو، اس کی بنیاد پر ہوئی تھی، خیر وہ ایک الگ معاملہ تھا۔ تو بتانا یہ ہے کہ اب مقبرے کے ذریعے اب نینی تال میں ڈیمالیشن ہو رہا، اتراکھنڈ میں ڈیمالیشن کئی علاقوں میں ہو رہا ہے، مزید یہ کہا کہ نہیں یہ ہمارے ریونیو ریکارڈ میں ہے، یہ وقف ریکارڈ میں نہیں ہے، تو اب اس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں۔ گروگرام میں بھی دیکھیے بے شمار بنگالی بولنے والوں کو ہزاروں کی تعداد میں نکالا جا رہا ہے، یہ شک کر کہ نہیں ہے تم لوگ بنگلہ دیشی ہو، نے کہا کہ 40-50 سال سے ہم رہتے آ رہے ہیں، لیکن نہیں، اور لوگ کاغذات لے کے پھر رہے ہیں، جبکہ وہاں اب گروگرام میں سیلاب بدترین صورتحال ہے، ایسے میں ان کو بے گھر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے اس کے ذریعے، اور دوسرا آپریشن سندور کے بارے میں جو دعوے کیے جا رہے ہیں 3 مہینے کے بعد، ٹھیک ہے ہم لوگ کیے ہیں، تو لیکن اب یہ جبھی کہنے کی بات تھی، اب ایسا کہتے ہیں نا کہ عید کے پیچھے ٹرول کے ایک محاورہ ہے، یعنی عید ہو گئی، بارات ہو گئی، اب آپ جو ہے باجا لے کے نکلے، ارے بھائی یہ کہا ہے تو نہیں عید نہیں منایا تھا میں اب عید بنا رہا ہوں، تو لوگ بولیں گے ارے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا۔ تو یہ صورتحال دنیا والے دیکھ رہے ہیں ہم کو، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ اب رہی بات مانسون کی، مانسون کا جہاں تک تعلق ہے، مانسون کے بارے میں دیکھیے نارتھ سے زیادہ خبریں آئی ہیں، ساؤتھ سے بھی خبریں ہیں، مانسون کے بارے میں ہم تفصیلی بات کریں گے ناظرین ایک وقفے کے بعد۔ ناظرین پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین مانسون کا ذکر ہو رہا تھا آپ سے، دیکھیے اتر پردیش کے کاس گنج اس علاقے میں یہ شہر تقریباً ڈوبا ہوا ہے پانی میں، گنگا میں طغیانی آ گئی ہے، اور گنگا جہاں جہاں سے بہہ رہی ہے جیسا کہ وارانسی ہے، پھر یہ الہ آباد یعنی پریاگ راج، وہاں بھی یہ طغیانی کی صورتحال ہے۔ وارانسی میں گزشتہ 1 ہفتے سے مسلسل سیلاب کا پانی ہے اور شہر کے کئی علاقوں میں داخل ہو گیا ہے، پریاگ راج میں بھی کئی گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، کاس گنج ہے، اس سے متصل ایک بڑی پٹی ہے جہاں سے یہ گنگا گزرتی ہے، یہ پورے کا پورا جو ہے علاقہ متاثر ہے۔ لیکن آپ کو کیا معاملہ ہو رہا، راحت کاری ہو رہی نہیں ہو رہی، اس کے بارے میں شاید آپ کو اخبار میں خبر نہیں ملے گی، صرف 2 لائن کی خبر ملے گی کہ فلاں علاقے میں جو ہے سیلاب کی صورتحال ہے۔ دوسری طرف اتراکھنڈ میں دیکھیے جیسا کہ آپ گنگوتری اتر کاشی کا جو ریجن ہے اس علاقے میں جو کچھ ہوا، ابھی تک وہاں کیا صورتحال ہوئی، کتنے جو 270 سے زیادہ لوگ مسنگ تھے ان کے بارے میں ابھی کوئی خبر نہیں ہے، راحت کاری کام ہو رہا ہے، پل جو ٹوٹ گئے تھے وہ بنائے جا رہے ہیں۔ ہماچل میں سے جو تبت کو جانے والا علاقہ ہے کیلاش منو سرور، تو اس علاقے کی جو 2 پل ٹوٹ گئے تھے، وہاں سے جو یاتری یا پھر جو بھی ٹورسٹ تھے ان کو جو رک گئے تھے ان کو واپس لانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی خیر کلو منالی شملہ کے راستے میں تودے گرنے سے بھی وہاں صورتحال ہے۔ راجستھان کے کئی علاقوں میں بارش کی صورتحال ہے، جھارکھنڈ، بہار کا شمالی حصہ، مغربی بنگال، آسام، گجرات، یہ علاقوں میں بارش کی صورتحال ہے، طغیانی کئی دریاؤں میں اور چھوٹی چھوٹی ندیوں میں بھی طغیانی آئی ہے، اس کی خبر وہاں کے مقامی اخبارات کے ذریعے قومی اخبارات نے 1 لائن کی خبر دی ہے۔ تلنگانہ کا جہاں تک سوال ہے، تلنگانہ میں مسلسل بارش کی وجہ سے، ایکسس بارش کی وجہ سے تقریباً تمام ذخائر آب نہ صرف لبریز ہو گئے ہیں بلکہ بڑے پیمانے پر پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے پانی خارج ہو کر کہاں جاتا ہے، یہ پانی، یہ میٹھا پانی جا کر کھارے پانی سے ملتا ہے خلیج بنگال میں جا کر، کافی بڑا گوداوری اور کرشنا، یہ 2 ندیاں یعنی دکن کے علاقے سے گزرتی ہیں، جس میں تلنگانہ ہے، آندھرا پردیش ہے اور کرناٹک کا شمالی علاقہ ہے اور کچھ حصہ مراٹھواڑہ کا ہے۔ یہ 4 ریاستیں جزوی طور پر یا مکمل طور پر ان دریاؤں سے سیراب ہوتی ہیں۔ تو یہاں صورتحال ہے۔ اب ضلع کلکٹر سے کہا گیا ہے کہ اگر یہ اس طریقے کی صورتحال ہوئی تو یعنی اسکولز کو بند کرنے اور جو
ریونیو راحت کاری کے جو لوگ ہیں ملازمین ہیں ان کی رخصتیں منسوخ کرنے اور حاضر ہونے کے 24 گھنٹے رہنے کی بات کی. اب جہاں تک حیدرآباد کا تعلق ہے، حیدرآباد میں پانی کی نکاسی کے لیے واقعی اچھے انتظامات کیے گئے ہیں. ہائیڈرا کے نام سے ایک جو ادارہ بنایا گیا ہے اس کی طرف سے، جی ایچ ایم سی کی طرف سے اور اسٹیٹ ریسپانس جو ہے فورس کی طرف سے بھی جہاں جہاں پانی ٹھہرا ہے وہاں کی نکاسی کے لیے اقدامات جنگی بنیاد پر کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اموات ہوئی ہیں دکن کے تک جہاں تک ہے. کچھ دیواریں وغیرہ گری، جھاڑ درخت کھمبے وغیرہ یہ چیزیں ضرور مالی طور پر نقصانات ہوئے ہیں. تو یہ مانسون کی صورتحال. آتے ہیں اب بین الاقوامی خبروں کی طرف. اب دیکھیے بین الاقوامی خبروں میں گزشتہ دنوں دیکھیے انس الشریف اور ان کے 4 ساتھیوں کو جس طریقے سے یعنی نشان لگا کر اسرائیلی درندوں نے ان کو شہید کر دیا تھا. دنیا بھر میں دیکھیے صرف مذمت کے اور کوئی الفاظ ہی نہیں ان کے پاس. مذمت کر لیے چلو اپنا کام ہو گیا یار، چلو ہو گئی نا اپنی بات، کچھ کرنے والے نہیں ہیں. یہ مجہول حکمران اور ان کا ٹولہ، جبکہ عوام میں دیکھیں. اور آپ دیکھیے اس تناظر میں پرینکا گاندھی جو کانگریس کے ایک لیڈر ہیں اور رکن پارلیمنٹ بھی ہیں، انہوں نے ان شہید صحافیوں کو سلام کیا اور ان کے خاندان کو پرساد دیا اور حکومت ہند سے کہا کہ اس نسل کشی کو روکنے میں اپنا جو ہے کردار ادا کریں. جیسا کہ کل رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی جو ایم آئی ایم کے صدر بھی ہیں، انہوں نے بھی ایک خط لکھا پرائم منسٹر کو، کہا کہ بھئی انسانیت ختم ہو رہی ہے، مر رہی ہے، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں. لیکن نہیں. آج پرینکا گاندھی کا جو بڑا بیان آیا ہے اور اس پر دلی میں جو اسرائیلی سفیر ہے اس پہ تنقید کر رہا ہے. اب دیکھو ایک باہر کا آدمی ہماری ہندوستانی سیاستدان پر تنقید کر رہا ہے. کہا کہ تم کو کیا معلوم حماس دہشت گرد تنظیم ہے، اس نے دہشت گردی کی ہے اور جو غذا ہم بھیجی جا رہی ہے وہ حماس لوٹ رہا ہے. دیکھیے کس طریقے، اور کانگریس نے اس پہ سخت رد عمل دیا. تم یہاں کے اپنے ملک کے سفیر ہو دلی میں اور ہمارے سیاستدانوں پر تم ملک کے، اور آپ دیکھیے بے شرم حکومت اس پہ کچھ نہیں کہہ رہی. ارے بھائی تمہارے اپنے حدود میں رہو، سفارتی حدود میں رہو، یعنی کھلی آزادی. چونکہ مہربان ہے سرکار یہاں کی ان پر، تو لہٰذا ان کو بولنے کی پوری آزادی ہے. یعنی ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک کے سیاستدان کے اندر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم جو بھی جو ہے جو جینوسائڈ کر رہے ہیں لیکن ہمارا جواز ہے، ہم صرف دہشت گردوں کو مار رہے ہیں. اب یہ دہشت گرد ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، صحافی، آپ اندازہ لگائیے. لیکن یہ دنیا کچھ ہونے والی نہیں ہے. دنیا اب محمود عباس کا نہیں بن سلمان بہت وہ کر رہے ہیں، فلاں ہیں، ان کی وجہ سے کئی ممالک فلسطین کو تسلیم کریں گے. ارے وہی ممالک تو ہتھیار دے رہے ہیں تمہارے لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، چونکہ تم غلام ہیں، تم غلاموں کے جو ہے اس پتوں پہ جو گرنے والے ہیں، تم کو کیا معلوم ہے. جائیے غزہ میں جائیے، صورتحال دیکھیے کیا حالت ہے. اور دوسری طرف صحافیوں نے یہ عزم کیا ہم مٹ جائیں گے، لیکن ہمارا سلسلہ کوریج کا جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بتانے کا ساری دنیا کو. صرف ایک ہی ادارہ رہ گیا. پہلے کچھ دوسرے بھی آتے تھے، بی بی سی، CNN وغیرہ، فاکس نیوز، یہ سب بھاگ گئے چونکہ جنگ کی رپورٹنگ آسان کام نہیں ہے. ابھی تک 217 صحافی شہید ہو چکے ہیں. تو دیکھیے اب ان صحافیوں نے عزم کیا کہ ٹھیک ہے ایک پیڑھی کو آپ نے ختم کیا، ہم دوسری پیڑھی ہیں، آپ کتنا کیا کرتے جائیں گے، ہم یہ عوام کو، یہ دنیا کے عوام کو یہ آئینہ دکھانے کا کام برابر کرتے رہیں گے. دیکھیے ان کا بیان آیا، غزہ سے بیان آیا صحافیوں کا کہ یہ کام ہمارا رکنے والا نہیں ہے. آپ جتنا ظلم کریں گے وہ پوری تصویر دنیا کو دکھائیں گے. خیر دنیا اس تصویر دیکھ کر پسیجتی ہے، نہیں پسیجتی ہے، بیان بازی کرتی ہے، وہ تو ہم کو بھی اندازہ ہے اس کا، چونکہ بے حس دنیا ہے. اور آپ دیکھیے انس الشریف نے اپنی شہادت سے پہلے کیا الفاظ استعمال کیے تھے جب وہ ان کی سانس اکھڑ رہی تھی. دیکھیے کتنا یعنی انسانیت کے تئیں ان کا جو معاملہ تھا. کہا کہ فلسطین ایک تاج ہے، نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ ساری انسانیت کا ایک تاج ہے. اس تاج کو محفوظ رکھنا ساری انسانیت کی ضرورت ہے. مسلمان جب ایک اچھا انسان ہی مسلمان ہو سکتا ہے. مسلمان ہونا آسان کام نہیں. انسان بہترین ریفائنڈ ہیومن بینگ کا نام مسلمان ہو سکتا ہے، چونکہ وہ درجہ بہت بڑا ہے. خالی نام کا مسلمان نام رکھ لیا، بن سلمان،
بن فلاں اور کام شیطان، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ آتے ہیں ٹیرف کے اوپر۔ ٹیرف کا جو تنازع ہے وہ تو چل رہا ہے، لیکن دیکھیے چین کے ساتھ بڑی مہربانی ہو گئی۔ اب چین کے ساتھ جو ہے معاملہ ہو رہا ہے تو نہیں، اب اس کو پاس، یعنی اس کی عمل آوری کو روک دینا۔ تو آج کل سائبر ٹیکنالوجی میں استعمال کرتے ہیں پاز مانے رکانا، اسٹاپ۔ تو اب اس کا استعمال ہو رہا ہے، نہیں ابھی اور نیگوشیشن ہونی ہے۔ ویسے بھی ان کو کنسیشن بھی دی گئی، دیگر ملکوں کو بھی کنسیشن دی گئی ہے، لیکن ہندوستان کے بارے میں ابھی بھی الجھن برابر برقرار ہے، اور ہندوستان کی حکومت نے کوئی سخت رد عمل بھی نہیں دیا۔ ارے نہیں بھائی جاؤ، کیا کرنا ہے تم۔ لیکن چونکہ کہیں نہ کہیں مجبوری ہے ہندوستان کی، نہ کہیں ان کے جو لوز پولس ہیں جس کی وجہ سے امریکہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس پر امریکہ کی طرف سے مزید جو ہے ویزا کے قواعد میں سختی وغیرہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے۔ خود برطانیہ کے اندر بھی ویزا قواعد کے اندر سختی کی جا رہی ہے، یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری جو بات ہے چین اور ہندوستان۔ اب دیکھیے حالیہ دنوں میں چین اور ہندوستان کی قربتیں بڑھ گئی ہیں، حالانکہ چین کا معاملہ ہمارے ساتھ کیا رہا وہ تو کھلی بات ہے۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان ویسے تجارت تو اچھی چلتی ہے دونوں کی، اور چین کی تجارت تو ہر گاؤں میں جہاں جاتی ہے ہندوستان کے اس میں کوئی۔ اب راست پروازوں کا معاملہ، تو ڈائریکٹ جو ہے فلائٹ کنیکشن، یہ اچھی بات ہے، چونکہ اب اس منتھ کے آخر میں وزیر اعظم نریندر مودی جو ہے چین کا بھی دورہ کرنے والے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو چین نے کہا کہ چلو ماحول بنانا ہے تو ہم تجارت کریں گے۔ اب دیکھیے آپ امریکہ سے آپ نے جو ہے زخ کھایا، لیکن امریکہ کے بارے میں کوئی جواب بھی نہیں دیا۔ اب آپ عملاً روس سے تو خیر قریبی ہیں پہلے سے بھی، لیکن بیچ میں ڈنڈی مارتے رہتے ہیں کچھ تو بھی۔ تو اب جیسا کہ زیلنسکی کو بات کی آپ نے کل، تو خیر ٹھیک ہے، اچھی بات کی۔ تو یہ پورے معاملے میں اب ہم چین کے ساتھ قربتیں بڑھا رہے ہیں، لیکن چین برابر اپنا کام کر رہا ہے، قربتیں بھی رہ رہی ہیں، ادھر پیار بھی چل رہا ہے، ادھر جو ہے وار بھی چل رہا ہے۔ تو یہ بات سن۔ اب رہی بات الاسکا امریکہ کا ایک اسٹیٹ ہے، ایک بالکل ایک وہاں اس کی صورتحال کچھ اور ہے، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اب وہاں پوٹین پہنچیں گے، جمعے کے دن یہ بات ہوگی ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے درمیان۔ تو اس پورے تنازع میں یہ بہت اہمیت کی حامل میٹنگ ہوگی، اور اس کے لیے جو پلیٹ فارم تیار کیا تھا، ریاض میں 2 مرحلوں کی بات چیت ہوئی تھی، اس کے بعد استنبول میں بات چیت ہوئی تھی۔ تو دیکھیے کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں ان ملکوں کو، سعودی عرب کو یا ترکی کو، لیکن غزہ کے بارے میں یہ ملک چاہے ترکی ہو یا سعودی عرب ہو، اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، ایک تماشا کرتے ہیں صرف۔ یہ تو یہ اس کا اس سے اندازہ لگائیے، یہ ان ممالک کو اسلامک کہنا نہیں کہنا یہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں میں۔ تو چونکہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ مسلمان کا کیا ڈیفینیشن ہوتا ہے، دیکھیے جب تک میں نے جو کچھ مطالعہ کیا ہے اس کے ذریعے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مسلمان وہی شخصیت ہے ون شوڈ بی اے ریفائنڈ ہیومن بینگ، یعنی ایک ایسا ریفائنڈ ہیومن بینگ ہونا ہے، تبھی جا کر وہ مسلمان بن سکتا ہے۔ نام رکھ لینے سے، چہرہ کچھ بنانے سے یا لباس پہننے سے مسلمانیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن چلے کیا کر سکتے ہیں، نام کے مسلمان ہے، اور جس کی وجہ سے دہشت گردی کو جوڑ دیا جاتا ہے ان کے ساتھ، حالانکہ جو دہشت گردی کرتا ہے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، ہو نام مسلمان ہونے سے کیا ہونے کا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال باقی ہے۔ اب رہی بات کہ موجودہ حالات میں کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ ووٹ چوری کا یہ معاملہ چل رہا ہے تو اب کیا ہوگا۔ تو دیکھیے گزشتہ دنوں ہم نے اپنے ڈیبیٹ میں بات کی تھی کہ دیکھیے جب دستوری بحران ہو جاتا ہے، یا دستوری بحران کے تو اب ہے نہیں، کیونکہ حکومت پوری طریقے سے دستوری اداروں کو اپنی مٹھی میں لے چکی ہے۔ اب دستوری ادارے ایک آزادانہ طور پر کام کیسے کر سکتے ہیں، یہ سوال ہے۔ لیکن جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ملک کے صدر جمہوریہ کس لیے ہوتے ہیں، جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ان کو اب ان کے بہت بے پناہ اختیارات ہیں ان کو، لیکن ان کو راشٹرپتی بھون کے مہمان کی حیثیت سے رکھا جاتا ہے، سمان دیا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اب ایسے میں ان پر ذمہ داری ہوتی ہے۔ دیکھیے اب کانگریس کا ایک قائد ہے ابھیشیک منو سنگھوی، بہت بڑے وکیل بھی ہیں، رکن پارلیمنٹ بھی ہیں۔ تو اب انہوں نے کی، جو کے ساتھ ہم نے بھی یہ بات کی تھی کہ صدر جمہوریہ ڈیزالو کر سکتے ہیں لوک سبھا کو، لیکن حکومت نے چاہا کہ صدر راج میں گورنر صاحب اپنے مشیروں کو رکھ کے چلاتے ہیں، ایسا یہاں نہیں ہو سکتا ہے۔ مرکز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو انٹریم پرائم منسٹر بناتے ہیں، ان کے ذریعے
الیکشن ان کے قیادت میں الیکشن کروا سکتے ہیں، یعنی ہنگامی صورتحال میں. تو اب یہ دستور یعنی لوک سبھا کو بھنگ کرنا اور نئے الیکشن کروانا یہ راستہ ہوتا ہے. تو یہ خیر کیسے ہوگا کیا ہوگا، کیونکہ سرکار پوری طریقے سے، بلکہ سرکار، اس کا میڈیا، اس کے چنٹوز، خود الیکشن کمیشن، دستوری ادارے، یہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پر پوری جو ہے اپوزیشن کے خلاف ہو چکے ہیں. اور اپوزیشن میں تھوڑی سی جان آتی نظر آ رہی ہے کہ کس طریقے کے جو ہے یہ ووٹ چوری کے معاملے میں. اب چونکہ ووٹ چوری کا معاملہ اب کل تک راہل گاندھی کے حوالے سے تھا، اب دیگر جہدکار بھی، اب دیکھیے جہدکار 3-4 جہدکار کل نکل کر آئے جنہوں نے اپنے حلقے میں یہ کام شروع کیا ہے کہ بھئی یہاں اتنے لاکھ چوری ہوئے، اتنی کم مارجن سے اپوزیشن کے امیدوار کچھ ہوئی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں اگر یعنی شفاف الیکشن کروائے جاتے ہیں تو بی جے پی کو یا این ڈی اے کو سمجھیے 100 سیٹ بھی نہیں آ سکتے. لیکن انہوں نے 240 سیٹ بی جے پی لا لی، پھر ساتھی لوگوں کو ملایا 293 کچھ ہو گئے. اس طریقے سے یہ حکومت چلا رہے ہیں. تو یہ پوری کی پوری سرکار جھوٹ پر چلی ہے، چوری کے ذریعے آئی ہے، سرخہ ڈاکہ ڈال کر آئی ہے انتخابات کے عمل پر، جمہوریت پر. اب اس حکومت کو رہنے کا کیا جواز ہوتا ہے، یہ اپوزیشن کا مطالبہ ہے، جس طریقے سے جو کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو خیر آگے کیا ہوگا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ بات تو ہے کہ ملک ایک ایسے دور سے گزر رہا ہے جس میں ملک کی آزادی، اب دیکھیے ہم آزادی کی سالگرہ منانے والے ہیں 1-2 دن کے بعد. ہم خالی سالگرہ ایک قومی ہمارا پرچم لہرانے سے یا کچھ حب الوطنی کے گیت گانے سے ہی ہوتی نہیں. اصل جو مسئلہ ہوتا ہے آزادی، اس کو بچانا، اور ہر شخص کو، ہر شہری کو 2 وقت کی روٹی، سر چھپانے چھت، اور عزت اور سمان کی زندگی، یہ سب سے بڑا جو ہے ہمارا نشانہ ہونا چاہیے. اور یہ خواب ابھی تک پورا کیوں نہیں ہوا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو اس طریقے سے ناظرین جو ہے آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.